خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے بعد پھر بغیر کسی تمہید کے ڈاکٹر امجد خان صاحب، اس طرح میں نے کہا ممبر نیشنل اسمبلی ہے، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق، افنان اللہ خان صاحب پاکستان مسلم نون کے سینیٹر ہیں، آف کورس متحرک ہیں بہت، ناز بلو صاحبہ ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کی، تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ امجد صاحب وہ ساری ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، یہ تو حیران کن ہے، منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہی از ان اویئر آف اینی سچ رپورٹ۔ آپ نے کبھی ہیلتھ منسٹر کو ہی نہیں بتایا کہ ہم نے یہ رپورٹ بنائی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا ایسی کسی رپورٹ کے بارے میں؟ اچھا بادامی صاحب، سب سے پہلے مجھے بھی بہت زیادہ افسوس ہوا، اور اسی وجہ سے میں نے 2 ہفتے پہلے خط بھی لکھا پرائم منسٹر صاحب کو، کیونکہ میں بھی منتظر تھا اس رپورٹ کا کہ یہ رپورٹ مطلب یہ لے آؤٹ کریں گے اسمبلی میں، لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں کر سکے۔ سال پہلے ہماری کمیٹی بنی تھی، ایک سب کمیٹی، اور وہ اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے بنی تھی۔ دیکھیے صحت کے نظام میں جب تک ہم ریگولیٹرز کو ٹھیک نہیں کرتے تو صحت کا نظام ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤ، ہمارے لیے بڑا شاکنگ تھا یہ کہ جب ہم نے منسٹری سے پوچھا کہ یہاں پہ بی ایچ یوز کتنے ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ 16 بی ایچ یوز ہے۔ ہم نے کہا کہ ڈاکٹرز کتنے بی ایچ یوز میں سے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 4 بی ایچ یوز میں ڈاکٹرز ہیں۔ یہ ان کی انفارمیشن ہے، ہماری انفارمیشن نہیں ہے، اور ہم نے یہ کمپائل کیے ہے۔ رپورٹ آپ کے پاس میرے خیال میں ہے بھی، ساری باتیں لکھی ہوئی، اور بھی بہت خطرناک باتیں اس رپورٹ میں۔ کہ سارے منسٹر اسلام صاحب کو آباد میں کیسے اطلاع نہیں ہے اس رپورٹ کی؟ ہے ہی نہیں۔ آپ نے ان کو کبھی نہیں بتایا کہ یہ ہے معاملہ؟ جی منسٹر صاحب کو کیسے اطلاع نہیں ہے اس رپورٹ کی؟ یس، یہ دیکھیں، ہم نے ہیلتھ اسٹینڈنگ کمیٹی کے آگے، جس میں منسٹر صاحب بھی بیٹھے تھے، اس پہ پریزنٹیشن ہوئی، اور پریزنٹیشن کے بعد ہیلتھ اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس رپورٹ کو انڈورس وہ کمیٹی کر گئی۔ منسٹر صاحب کی موجودگی میں اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رپورٹ کو سبمٹ یا رپورٹ کو لے کر آنا ہوتا ہے اسمبلی میں، لیکن انفارچونیٹلی آج تک وہ نہیں ہو سکا۔ اور بادامی صاحب، یہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 2018 میں انہوں نے ایکٹ پاس کروایا، رجسٹریشن بورڈ یہ 2024 تک نہیں بنا سکے۔ 2024 میں رجسٹریشن بورڈ بنا تو 2025 تک صرف ایک میٹنگ اس رجسٹریشن بورڈ کی ہوئی۔ پروسیس یہ ہوتا ہے، منسٹر صاحب کو میرے خیال میں پروسیس کا بھی نہیں پتہ تھا کہ جب رجسٹریشن ہوتا ہے ایک ہاسپٹل کا، اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ انسپیکشن ٹیم وہاں پہ جاتی ہے، انسپیکشن کرتی ہے ہاسپٹل کے، ود ان 30 days وہ لائسنس اس فیسلٹی کو دیتی ہے انسپیکشن ٹیم، یہ ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی۔ تو آج تک اگر انسپیکشن ٹیم نہیں بنی اور ان کی ایک میٹنگ ہوئی یہ رجسٹریشن بورڈ کی، تو کس طرح ویلڈ لائسنس کسی کے پاس نہیں ہے سارے اسلام آباد میں۔ آپ اپنی بات پہ یعنی قائم ہے کہ اسلام آباد میں ایک بھی اسپتال کے پاس ویلڈ لائسنس ہی نہیں، آپ قائم ہیں؟ یس، میں بالکل اس پہ قائم ہوں۔ میں آج جب آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو اس سے پہلے میں نے کوآرڈینیٹر سے بات کی، میں نے کہا جو ہم نے ریکمنڈیشن 1 سال پہلے دی تھی ان ریکمنڈیشن پہ انہوں نے عمل کرایا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بھی ریکمنڈیشن پہ انہوں نے عمل نہیں کرایا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں 1 سال، دیکھیں یہ سارا کہیں جی میں کہہ رہا ہوں 1 سال سے رپورٹ اسپیکر آفس میں پڑی ہوئی ہے، آپ نے اسپیکر صاحب سے کہانی کہ اس کو پیش کریں، اس کو چیئرمین کے پاس یہ اختیار ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ٹیکنیکل کمیٹیز بنا کے وہ ہاسپٹل کے انسپیکشن کروائے۔ آج تک ایک ٹیکنیکل کمیٹی انہوں نے نہیں بنائی۔ جب ہم نے ڈگ آؤٹ کیا کہ کیوں مطلب یہ نان فنکشنل ہے اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی، تو ہمیں پتہ چلا کہ جو چیئرمین صاحب ہے ان کا اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے۔ پھر ہم نے اسی ایکٹ کو بیس بنا کے اس میں یہ ریکمنڈیشن دی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ والا بندہ نہ ہی پالیسی بنا سکتا ہے یہاں پہ، اور نہ ہی وہ بورڈ کا ممبر یا چیئرمین ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے جب یہ ریکمنڈیشن دی، ہم پہ اوپر سے انہوں نے پریشر ڈالا، کیونکہ وہ پولیٹیکل انفلوئنشل اور اے پولیٹیکل، آپ میرے مطلب کو سمجھ گئے ہوں گے، اے پولیٹیکل بھی بہت زیادہ انفلوئنشل تھے، لیکن اس سارے پریشر کے باوجود ہم نے وہ رپورٹ نہیں رکوائی، ہم نے وہ رپورٹ سبمٹ کرائی ٹو دا مین اسٹینڈنگ کمیٹی۔ اور انفارچونیٹلی سال گزرنے کے بعد جب وہ رپورٹ نہیں آئی اسمبلی کے فلور پہ، تو پھر مجھے مجبوراً خط لکھنا پڑا، لیکن وہ خط آپ نے پرائم منسٹر صاحب تک کیسے پہنچایا؟ رسپانس بھی نہیں ملا۔ میں نے ایک فیڈرل منسٹر صاحب ہے ان کے تھرو، اور انہوں نے مجھے یہ ایشور کروایا، اس کے بعد انہوں نے بتایا بھی کہ پرائم منسٹر صاحب کو میں نے آپ کا نوٹ پہنچایا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان فیڈرل منسٹر صاحب کا نام خواجہ آصف ہے، آپ تردید کر دیں یا تصدیق کر دیں؟ جس طرح میرے خیال میں آپ کے ریسورسز مجھ سے زیادہ ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ تردید نہیں کر رہے اس بات کی؟ نہیں، میں تردید نہیں کر سکتا۔
جی ٹھیک. امجد بھائی بتا دیں امجد صاحب آپ نے فلورنس ہاؤس میں کبھی کیوں نہیں کی یہ بات کہ جی میں نے رپورٹ دی ہے؟ اچھا جب ہم کمیٹی کو کنڈکٹ کر رہے تھے ہم پہ بہت زیادہ پریشر تھا جس طرح میں نے بتایا پہلے, اور پریشر جو تھا صرف اسی وجہ سے تھا جو چیئرمین صاحب تھے بڑے ریسورسفل اور بڑے انفلوئنشل بندے ہیں پولیٹیکلی اور اے پولیٹیکلی دونوں لحاظ سے. میرے خیال میں جو 1 سال تک یہ رپورٹ وہاں پہ پڑی رہی صرف اسی وجہ سے کہ میرے خیال میں وہ انفلوئنس کر گئے کیونکہ ہم کمیٹی سے نکل گئے رپورٹ بنا کے. آپ نے ذاتی طور پر دباؤ کا سامنا کیا ہے اس رپورٹ کی تیاری کے دوران؟ بالکل ہم نے کیا ہے, اور میں رپورٹ بنانے میں جو انہوں نے جس طریقے سے بہت پولیٹیکل اینڈ اے پولیٹیکل, میں اب اوپنلی یہاں پہ نہیں بتا سکتا. اور دوسری بات ویری امپورٹنٹ, تب سے میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہوں. ٹھیک ہے, میں نے اتنا پریشر برداشت کیا اور کمیٹی کے ممبرس کو بھی پتہ ہے جو ہمارے ساتھ کمیٹی کے ممبرس تھے بوتھ فرام گورنمنٹ پارٹیز اینڈ اپوزیشن پارٹیز, سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کمیٹی کو کنڈکٹ کرایا. اب بات ہی یہ دیکھیں بجائے اس کی کہ ہم اور کمیٹیز, ہم بدقسمت قوم اسی وجہ سے ہے کہ ہم پرو ایکٹیولی نہیں سوچتے, ہم ری ایکشنری سوچتے ہیں. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے, جب ہمارے بچے مر جاتے ہیں تو ہم جاگ جاتے ہیں اور 2-3 ہفتے اس پہ ڈیبیٹ کر کے اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں. جب تک ہم پرو ایکٹیولی نہیں سوچتے, جب تک ہم سیاست سے بالاتر ہو کے اس قوم کے لیے نہیں سوچیں گے, تب تک اس طرح ہوگا, یہ واقعات اس طرح ہوتے رہیں گے. دیکھیں اس کمیٹی بھی جو ہم نے رپورٹ بنائی اس میں ایک یہ پروویژن بھی ہم نے ڈالا تھا کہ ٹیکنیکل کمیٹی بننی چاہیے. وہ سارے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں اس کے ان کے ٹیکنیکلی انوائرمنٹ کو دیکھ کے وہ ٹیکنیکل رپورٹ وہ مرتب کرے گی اور پیش کرے گی اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کو. اگر سیٹسفیکٹری ان کے حالات نہیں ہوں گے تو ان ہاسپٹلز کے خلاف پھر ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک, یہ رپورٹ ہم نے کل بھی اپنے پروگرام کا اس کا حصہ بنایا تھا اور آج وہ نعیم اشرف بٹ صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. وہ آپ یہ میں عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ ہم نے کل بھی اس رپورٹ کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا تھا اور آج نعیم اشرف بٹ صاحب نے باقاعدہ وہ آپ سے انہوں نے بات کی اور پھر ہم نے آپ کو آج زحمت دی تو ان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, میں ضرور مینشن کرنا چاہتا تھا.